السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرے عزیز دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال لیتا ہے کہ مفتی صاحب کس حالت میں اور کہاں پر ہیں، کیسے ہیں اور کس پوزیشن میں ہے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب کے جو تحفظ ناموس رسالت گروپ ہے اس میں اپڈیٹ آ گیا ہے۔ دوستو، میں آپ کو اپڈیٹ سناؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے، ان کی جو وکیل ہیں، وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور وہ گجرات کے ہائی کورٹ میں بھی عرضی پیش کر دیے ہیں، جن کی سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ سنوائی کی انتظار کی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آئیے ہم اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں۔ لوگ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی کیا خبر ہے، ان کے بارے میں اپڈیٹ کیا ہے۔ اس تعلق سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑودہ کی جیل میں خیریت و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان کی رہائی کے لیے قانونی طریقے سے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں ان کی سنوائی کی تاریخ آئے گی، لہٰذا آپ دعا کرتے رہیں کہ جلد ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے اور وہ رہا ہو جائیں۔ رہی بات جیل کے حالات کی، تو جیل میں حکومت کی طرف سے ہر قیدی کو کھانا پینا اور دوسری جو کچھ سہولیات ملتی ہیں وہی سہولت حضرت کو بھی حاصل ہے، لیکن اس میں اور گھر کی سہولیات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیل میں وقت گزارنا ایک کٹھن آزمائش ہوتا ہے جس کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا، لہٰذا آپ خود ہی سمجھ جائیں، اور ہم اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے کیونکہ اس تعلق سے ہمارا بار بار خبر اور اپڈیٹ دینا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، اور صحیح اور سچی خبر دینے کے باوجود ہم پر جھوٹی خبر دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ دعا کرتے رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو بھول گئے ہیں، بلکہ پوری کوشش جاری ہے، اور جیسے ہی کوئی اچھی خبر آئے گی ہم فوراً آپ کو بتائیں گے۔ آئیے اب ایک چھوٹے بچے کی آواز میں صرف 6 منٹ کی شاندار تقریر سنیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلوا دو، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے مال و دل کو لوٹ لو، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے دکانوں میں آگ لگا دو، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام و جملہ سنی جنتی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دل کو کر دیجئے صاف اور پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں تحفظ ایمان کانفرنس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان ہے کیا اور تحفظ ایمان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سنو، نماز کو ایمان سمجھنے والوں، روزہ کو ایمان سمجھنے والوں، حج کو ایمان سمجھنے والوں، زکوٰۃ کو ایمان سمجھنے والوں، یہ نماز ایمان نہیں ہے، یہ روزہ ایمان نہیں ہے، یہ حج ایمان نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ایمان نہیں ہے، یہ سب ارکان اسلام ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ سب ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے کیا؟ بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ خود حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اس لیے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلوا دو، ہم
کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ضرورت پڑی نبی کی عظمت کے لیے یہ ننھی سی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. روزے وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں. ہماری وفاداری پر شک کرنے والوں سنو، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ اپنے دیش کا بھی وفادار ہوتا ہے. ہم اپنے نبی سے ایسی وفاداری کرتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا چاہو جلال دیں گے. وطن سے ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم کام کوئی دیش میں چالی نہیں کرتے، تھالی کسی غریب کی خالی نہیں کرتے، عبدالحمید بن کر اڑا دیتے ہیں خود کو. ہم لوگ حکومت کی دلالی نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت احمد رضا آسنسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ذکر سے چلنے والوں سنو، حضور کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، بولو معاذ اللہ. وہ کیوں کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود مردہ ہے، اس کا ایمان مردہ ہے، اس کا خاندان مردہ ہے. ارے ہم تو زندہ، ہمارا ایمان زندہ، ہمارا قرآن زندہ، نبی کے صدقے صدیق زندہ، فاروق زندہ، عثمان زندہ، علی زندہ، تمام ولی زندہ، ہماری سب زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہماری دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.